من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بزرگان محترم، پیر کی مجلس میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ درمیان میں کچھ عرصہ یہ سلسلہ پیر کی دن کا جو تھا وہ موقوف رہا کسی وجہ سے۔ بہرحال آج کی مجلس میں الحمدللہ رب العالمین اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حمد کے تعلق سے اس آیت کا جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے الحمدللہ، حمد۔ انڈیا میں جہاں پر مدارس عربیہ میں فارسی کے درجات موجود ہے، وہاں پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے پند نامہ، شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کی تصنیف کردہ یہ کتاب ہے۔ ہم مجلس کا آغاز عام طور پر منظوم کلام سے کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ اردو زبان میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار مجلس کا آغاز ہم فارسی زبان سے بھی کرتے ہیں، یعنی منظوم کلام فارسی زبان میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے جہاں سے پندنامہ شروع کی ہے تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد لائے ہیں، یعنی حمد کو بیان کیا ہے کہ در بیان حمد باری تعالی، اور اس تعلق سے انہوں نے ایک طویل کلام لکھا ہے۔ میں اس کا شروع کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ آدمی کس کی حمد کرتا ہے؟ نہیں، جس میں کیا ہو؟ قدرت ہو، پاور ہو، ہے نا، کمال ہو۔ جس میں کیا ہو؟ جس میں کوئی کمال ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ کمال نہ ہو تو شبیر چچا کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے پہلے تو لفظ حمد ہی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کیسی ہے تو اس کا تعارف کرایا ہے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا، اللہ کے پاور کا وہ ذکر کیا ہے۔ تو پہلے وہ سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را۔ میں شروع کے 4 مصرے پڑھتا ہوں آج، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ مجلس میں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف وہ کس کو زیبا ہے؟ صرف اور صرف خاص
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ تمام تعریفیں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اس کو زیب دیتی ہے۔ اللہ کون ہے؟ کیوں ہم اللہ کی تعریف کریں گے؟ تو اب وہ لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ آنکھ ایما داد مشت خاک را، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک مٹی مٹھی سے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو کس سے پیدا کیا؟ ایک مٹھی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اسے ایمان جیسی عظیم دولت عطا کی۔ اللہ اکبر، ہے یعنی حیثیت دیکھیں انسان کی، ہاشم بھائی کی کیا ہے؟ مٹی ہے، جس کو پاؤں تلے محمد حسین صاحب کیا کیا جاتا ہے؟ روندا جاتا ہے، اس پہ چلا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ کب؟ جب اسے اللہ نے چودھری صاحب ایمان عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ مکرم بن گیا، معظم بن گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی یہ تو کچھ نہیں تھا، جس کو اردو میں کہتے ہیں خاک ناچیز ہے۔ صدیق بھائی کیا کہتے ہیں؟ خاک ناچیز۔ آدمی بولتا ہے نا، ویسے وہ خالی لفاظی عبدالصمد چچا ہوتی ہے، حقیر پر تقصیر، بندہ خاک ناچیز ہے، اور ذرا اس کے سامنے دو چار الفاظ ایسے کہہ دو کہ جو اس کو برے لگے تو ابھی خاک ناچیز الیاس بھائی پتہ چل جائے گا، ہے نورانی بھائی، کہ کیسا ہے۔ بس وہ خالی کہنے کے لیے اسماعیل بھائی ہے کہ خاک ناچیز ہے، یہ ہے وہ ہے، ورنہ واقعتاً آدمی خاک ناچیز ہے۔ کیا ہے؟ ہاں مٹی ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اسی لیے جب وہ انتقال کر جاتا ہے، جب وہ کیا کرتا ہے؟ انتقال کرتا ہے ایک مومن، اس کو آگ کے حوالے نہیں کرتے، اس کو پانی کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اس کو شبیر چچا کس کے حوالے کرتے ہیں؟ مٹی کے حوالے کرتے۔ کس کے حوالے؟ مٹی کے حوالے کرتے۔ کیوں؟ وہ مٹی تھا، ہاں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، خمیر، تو اس کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے مستحب یہ ہے کہ جب کسی کو دفن کرو، وہاں جاؤ قبرستان، تو 3 لبیں بھر کر، مٹھی بھر کر کیا کرو؟ وہاں پہ مٹی ڈالو اس کی قبر پر، مومن کی، اور جب پہلی مرتبہ مٹی پھینکو، چلو پھینکنا لفظ مناسب نہیں ہے، کہ جب مٹی جو ہے اس کے اوپر ڈالو تو پڑھو منہا خلقناکم۔ دوسرا لفظ جب بھرو تو کیا کہو؟ وفیہا نعیدکم۔ اور تیسرے میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ عجیب و غریب اس کی قدرتیں ہیں، چیز ہوتی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے محترم الیاس بھائی راوت یہ مجھے کہنے لگے اسی مسجد میں تعلیم کے بعد چند دن پہلے، کہ ان کے والد مرحوم ماشاءاللہ عالم دین تھے، اور ان کا قائم کردہ بچوں کا کیا نام ہے؟ بچوں کا گھر ساکا تلاوڑی میں ہے۔ ہاشم نام تھا آپ کا، نام کا، والد کا مولانا ہاشم راوت نور اللہ مرقدہ۔ ایک تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی موت عطا فرمائی، کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان
مبارک کی موت عطا کی، اور اس دن ان کا انتقال ہوا جس دن تراویح میں یہ آیت پڑھی جانی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس دن یہ آیت، تو اسی دن کیا ہے نورانی بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بعض مرتبہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خطبات میں ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے والد گرامی صاحب معارف القرآن سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر معارف القرآن، یہ حضرت نے باقاعدہ لکھی نہیں ہے، یہ ریڈیو پاکستان جو ہے اس پر حضرت کا درس قرآن ہوتا تھا، جیسے ابھی میں یہ کر رہا ہوں اور ریڈیو سے گھروں میں سننے والے سن رہے ہیں، تو اسی طرح صدیق بھائی کیا ہے، ریڈیو پاکستان پر حضرت کا درس قرآن نشر ہوتا تھا، اسی کو بعد میں کیا کر لیا گیا، قلم بند کر لیا گیا۔ اور اب جب کوئی چیز ریڈیو پہ بیان کی گئی ہے اور کیسٹ میں موجود ہے، کوئی مشین میں موجود ہے، جب اس کو لکھا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ پھیر پھار وہ لازمی ہے، وہ ہوتا ہے نا، حذف و اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوا ہے۔ اور حضرت یہ بیان کرتے تھے، مفہوم یہ ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب، ان کے شیخ کون ہیں تصوف کے سلسلے میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بیعت تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اردو زبان میں، جس کا نام ہے اسماعیل بھائی بیان القرآن۔ کیا نام ہے؟ بیان القرآن اس کا نام ہے، اردو زبان میں ہے، لیکن حضرت تھانوی کے علوم اللہ اکبر ہیں، بڑے عجیب و غریب علوم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اب بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا علم ہوتا ہے، تو ہر ایک میں یہ قدرت نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، سب میں ہوتی بھی ہے، لیکن ہر ایک میں نہیں ہوتی کہ وہ عوام کے اسٹینڈرڈ پہ اتر کر بات کرے، کیونکہ ان کا علمی رتبہ ہاشم بھائی کیا ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اب وہ چاہ کر بھی نزول نہیں کر سکتے چودھری صاحب عوام کی سطح پر آ کر کہ عوام کو سمجھ آئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ سب میں، بعضوں کو قدرت ہوتی بھی ہے لیکن بعضوں کو نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اصل وہ کہاں کے تھے؟ دھلیا کے، مالیگاؤں دھلیا کے تھے۔ اب دھلیا میں شبیر چچا کیا بولی جاتی؟ اردو بولی جاتی ہے۔ اب حضرت نے پڑھا گجرات میں، ڈھابیل میں پڑھایا بھی، پھر ترکیسر گئے تو گجراتی بھی حضرت بول لیتے تھے، لیکن اردو تھی، اور اللہ نے بڑے عجیب و غریب علوم سے نوازا تھا۔ تو یہاں انگلینڈ میں حضرت کی آمد شروع ہوئی اور کلیپٹن مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے تو زیارت کی ہوگی۔ تو حضرت اسٹینڈرڈ اردو زبان کا ویری ہائی ہے، اور وہ اردو میں تقریر کرے، اور اللہ نے علوم عجیب و غریب علوم سے نوازا تھا، تو ایک تو زبان اردو اور پھر علوم ہائی کلاس۔ اب ہمارے یہ جو تھے، کیا نام ان کا، قاری محمود بسم اللہ نور اللہ مرقدہ، حضرت کے پہلے کیا کہیں گے اس کو، کیا لفظ آئے گا، میزبان ہیں، صدیق بھائی کھایا کرے، میں بولتا نہیں میزبان نو، ایوب بھائی نو ہے، تو کیا ہے میزبان، تو وہ قاری بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان سے بے تکلفی تھی۔ جیسے عبدالصمد چچا بیٹھے ہیں تو اس طرح قاری بسم اللہ بیٹھا کرتے تھے، قریب میں شبیر چچا تشریف رکھتے تھے، اب بے تکلفی تھی۔ اب حضرت نے بیان شروع کیا، اور اردو اعلیٰ ہیں اور عجیب و غریب علوم،
تو قاری بسم اللہ یوں کرتے تھے، میری طرف دیکھو، یہ حضرت نے خود بیان کیا ہے۔ نہیں فنش نہ کرو یار، ہے کیا ہے؟ اوپر سے جا رہا ہے، ہاں کیا جا رہا ہے؟ اوپر سے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو کہاں سے چلی گئی، اوپر سے جو ہے وہ چلی گئی ہے، ہاں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، اوپر سے جا رہا ہے، اوپر سے۔ تو کبھی تو یوں ٹوپی نکال کر قاری صاحب کرتے تھے حضرت، یا کبھی ٹوپی نہیں نکالی، یوں حضرت جب دیکھتے تھے تو حضرت کو اشارہ کرتے تھے، یعنی اس میں ایک پیغام ہوتا تھا کہ ذرا نیچے آئیے، ذرا کیا کیجئے، ہیں چودھری صاحب نزول کیجئے الیاس بھائی، کہ بھائی نیچے آئیے، ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق بات کیجئے، آپ کا اسٹینڈرڈ تو بہت ہائی ہے، تو ذرا نیچے آئیے، نزول کیجئے۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیے، تقریر، وعظ، بیان، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوں ان کو سمجھ آئے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں آدمی کو قدرت نہیں ہے الگ بات ہے، کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا، ورنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اپنی علمیت سامعین کے سامنے جھاڑنا، عوام کے سامنے جھاڑنا، اس کا نام بیان نہیں ہے، کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اور حضرت استدلال قرآن کریم سے کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، پہلا رکوع، جہاں محمد حسین صاحب جو ختم ہوتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ قال رب اشرح لی صدری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کی دعا ہے بارگاہ ایزدی میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں دست دعا ہوتے ہیں، دست دعا دراز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ جو میرے کام کا حصہ ہے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں۔ ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھی بارگاہ ایزدی میں، ایک دعا من جملہ اور دعاؤں کے یہ کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مفہوم یہ ہے کہ اے رب العزت میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور اتنا کھول دے، من تبعیضیہ ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کچھ اتنا کھول دے، یفقہوا قولی، کہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں، تیری دعوت دینے جا رہا ہوں، دعوت حق رکھنے جا رہا ہوں، حق بات سمجھانے جا رہا ہوں، تو اے رب العزت میری زبان میں لکنت ہے، تو میری زبان کی لکنت کو اتنا تو درست کر دے کہ جب فرعون اور اس کے حواریین کے سامنے میں تیری دعوت رکھوں تو ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ میری گفتگو سمجھ لے، وہ میری بات سمجھ لے، وہ میرا کلام سمجھ لے، وہ میرا بیان سمجھ لے، وہ میرا واعظ سمجھ لے، وہ میری تقریر سمجھ لے۔ تو یہ ہے تقریر کا مقصد کہ یفقہوا قولی، سمجھ آ جائے۔ ورنہ بعض مرتبہ بیان کرنے آدمی بیٹھتا ہے، بیان کرتا ہے، باہر جنا آپس میں کہ ہم کہ اللہ تنے کہ سمجھ میں آئے ہوئے کہ آئے ہوئی نہیں کہ تنے کہ منے بھی کہ آئے ہوئی نہیں، تو بیان ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیان ایسا نہیں ہونا چاہیے، سامنے والوں کو فصاحت بلاغت ہو لیکن سمجھ میں آ جائے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ سمجھ میں جو صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں جو صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں،
اثر ہو سننے والوں پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو فصیح و بلیغ بیان کرو، کوئی بات نہیں، آدمی کی زبان فصیح ہو، بلیغ ہو، اعلیٰ، کوئی بات نہیں، لیکن انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو کیا ہے، سمجھ آئے۔ تو خیر حضرت کا اسٹینڈرڈ بڑا اعلیٰ تھا، ہائی تھا۔ ویسے کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، علامہ انجر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے، آپ میں سے بہت سو نے زیارت کی ہوگی، حضرت اصل کشمیر کے تھے، اشرف بھائی۔ تو حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں اچھا بیان وہ ہے کہ بیان کرنے والا واعظ مقرر ایسا بیان کرے جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہے صدیق بھائی، جو مجمع ہے ان کو کیا ہے سمجھ میں نہ آوے، تو ویسا بیان سب سے اچھا بیان سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر سمجھ میں آ گیا تو وہ کہتے تھے کہ وہ بیان ہی کیا جو ہماری سمجھ میں آ جائے، کہ اس کا علمی اسٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہے، کہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا۔ تو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، دنیا میں جات جاتنی کوالٹی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب حضرت کا ملفوظ سنو۔ ہاں، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، تالی کتنے ہاتھ سے بجتی ہے؟ 2 ہاتھ سے نا، ہاں 2 ہاتھ سے۔ ویسے صدیق بھائی کہنا ہے موٹر صاحب بھائی ٹیبل پر مارو یا آئے گی ایک ہاتھ ہے نورانی بھائی، تو بہرحال لیکن سہارا تو ہوا نا، ہاں سہارا تو ہوا نا، دوسری چیز چاہیے۔ تو قاری بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی خدمت میں ایک موقع پر عرض کیا، حضرت آپ تو اردو بڑی ہائی بولتے ہیں، ہائی کلاس، اور یہ تو گجراتی لوگ جن کی مادری زبان گجراتی، એમ જ આપણને ઉર્દુ નહીં આવડે હે એમ જ આપણે બાફમ બાફ કરે બટાકા ہے سبھی جگہ۔ تو کہا حضرت تھوڑا نیچے تھوڑا نزول کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قاری صاحب، مفہوم ہے، انصاف کی بات کرتا ہوں، تم سارا بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں ایک دم نیچے آ جاؤں اوپر سے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اشرف بھائی عبدالصمد چچا یہ فرمایا، دیکھو انصاف کی بات یہ ہے، فرمایا کہ میری تقریر میں اور آپ، اس کی مثال ایسے ہیں جیسے سیڑھی کے کتنے زینے ہیں؟ 3، 1 2 3، ہمارے یہاں 4 ہے لیکن سمجھ لو کہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3، کہ بھائی ممبر ہے اور ممبر کی زینے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کہ اب تک میں تیسرے پہ بیٹھ کے بیان کرتا تھا، اب میں ایک دم پہلے پہ آ جاؤں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اور شاید ممکن بھی نہ ہو۔ ایسا کرو کہ آپ سننے والے بیان پہلے نمبر پر، یعنی نیچے سے تیسرے پر، اور میں کہاں ہوں؟ نہیں یار، وہ تیسرے تو یہ پہلے ہوا نا۔ اب دونوں اعتبار سے آپ نیچے سے گنیں گے تو یہ تو اوپر سے گنو کہ حضرت جیسا پہلے پہ، پھر دوسرا، اور سننے والے تیسرے۔ فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ میں پہلے سے دوسرے پہ آ جاتا ہوں اور آپ تیسرے سے دوسرے پہ آ جاتے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ اسماعیل بھائی صحیح ہے نا کہ بھائی دونوں نے کوشش کی کہ ہاں کیا کرو، ایک ہاتھ آپ بڑھو، ایک ہاتھ میں بڑھوں، اور وہاں ہو جاتے ہیں۔ پھر سنیے، پھر حضرت نے فرمایا اصل مصیبت یہ نہیں ہے کہ اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا مصیبت یہ ہے آج کا دور، یعنی حضرت کے وقت کا، حضرت کا انتقال غالباً ابھی میں بھول رہا ہوں، شاید 92 میں ہے، 91 92 پتہ نہیں، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس دور میں فرمایا، حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے آج کا دور فلمی دور ہے، اور میں باتیں علمی کرتا ہوں، فلمی باتوں کو سننے والے علمی باتیں کیسے سمجھیں گے؟ ہے فرمایا یہ ہے اصل جڑ۔ یہاں بھی بچے جو ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب اردو میں بیان اتنا جاڑے تھا ہے એમ કે તો બધાને સમજમાં નહીં આવે એમ કે બધા ઇંગ્લિશ، તો મેં अपनी बात नहीं कर रहा हूँ، कई लोगों से सुना है कि हिंदी मूवी तो બધા અહીંયાના જનરેશનને समझ में આવી જાય ہیں، ہاں برابر ہندی گانے سنتے ہیں، نہیں سننا چاہیے، سنتے ہیں یہاں کے بچے، یہاں کی پیدائش، تو ان کو ہندی گانے سمجھ میں آتے ہیں، ہندی مووی سمجھ میں آتی ہے، بدھا نے خبر کہ شاہ رخ خان نے سلمان کون ہے، ہاں سب کو جو ہے وہ پتہ ہے، وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں اچھا، اس دور میں لیکن ایک مدد بھی کرتی تھی کہ مدرسے میں اردو سکھایا جاتا تھا۔ اب ایک ظلم ہم نے یہ کیا ہے کہ
مکتب سے اردو کا جنازہ نکال دیا اور بڑے دھوم دھام سے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے اور دھوم سے نکلے. تو وہ کچھ نہ کچھ سنتے تھے تو سمجھ میں بھی آتا تھا. خیر میں بات یہ کہہ رہا تھا مجھے اصل ٹاپک جو آج کل ابھی بڑا چرچا رہا کچھ دنوں پہلے وہ مجھے بیان کرنا تھا، لیکن وقت ہو گیا، گفتگو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. ابھی ایک ڈیبیٹ ہوئی مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان. پوری دنیا میں اس کا چرچا رہا اور شہرا رہا. قرآن نے کتنی آسانی سے اس مسئلے کو چٹکی میں بیان کر دیا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے شرط یہ رکھی تھی مفتی صاحب کے سامنے کہ آپ کوئی دلیل اللہ کے وجود پر قرآن و حدیث سے نہیں دیں گے، یہ رکھی تھی. پھر بھی اس کو مات دی. فیصلہ نہیں ہوا لیکن لوگوں نے فیصلہ کیا، سامعین نے فیصلہ کیا، جنہوں نے سنا ڈیبیٹ کو کہ کس کا ہاتھ اوپر رہا. الحمدللہ مفتی شمائل ندوی ان کا جو ہے وہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ ہاں خدا کا وجود ہے. اب دیکھیے مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، اگر وہ قرآن سے سمجھنا چاہتا تو ابھی جو میں نے کہا اس میں چٹکی میں مسئلہ حل تھا. مفسرین نے 2 باتیں لکھی، گفتگو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ، صرف اتنا، پوری آیت بھی نہیں. شبیر چچا صرف الحمدللہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے سید الکتب، یہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. پہلا جملہ قرآن کا جس کا اتنا شہرا دنیا بھر میں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، خدا ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے. الحمدللہ، صرف اتنا. صدیق بھائی 2 مسئلے مفسرین نے ثابت کیے کہ الحمدللہ سے الیاس بھائی 2 باتیں ثابت ہو رہی ہے. نمبر 1 خدا کا وجود ہے، ثابت ہو گیا. خدا کا کیا ہے؟ وجود ہے. کیسے ثابت ہو گیا؟ وجود ہے. کیوں؟ الحمدللہ. دوسرا کہ اس سے ثابت اس طرح ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں کب ہوگی؟ جب اللہ کا وجود ہوگا. سمجھ آیا؟ تعریف کب ہوگی؟ جب وجود ہوگا. جب وجود ہوگا تو کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی. اور اللہ کا وجود ہے اور اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ وائی لاجک اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے ہیں کہ رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. اس لیے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. آخری بات سن لو آج کی، اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر جاؤں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. اگر ہم نے خود پہ محنت نہیں کی، اپنی اولاد پہ محنت نہیں کی، یاد رکھو مسجد سے ہم نے اپنے آپ کو جوڑ کے نہیں رکھا، علماء سے جوڑ کے نہیں رکھا، بزرگوں سے جوڑ کے نہیں رکھا، دینداروں سے جوڑ کے نہیں رکھا، دینی ماحول سے جوڑ کے نہیں رکھا، دینی مرکز سے جوڑ کے نہیں رکھا، دینی مراکز سے جوڑ کے نہیں رکھا، جامعہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے نہیں رکھا، تو میرے بھائیوں پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہی جاوید اختر، ان کے دادا مفتی تھے اپنے دور کے، آزادی کے بڑے محرک تھے. لیکن پوتا کیسا پیدا ہوا؟ دادا یا پر دادا، بہرحال دونوں سے ناستک پیدا ہوا. اور ان کے والد خود نثار اختر، وہ بھی ناستک. اس لیے مولوی کے گھر میں پیدا ہو جانا، امام کے گھر میں پیدا ہو جانا، دائی کے گھر میں پیدا ہو جانا، شیخ کے گھر میں پیدا ہو جانا، دیندار ماحول میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو جوڑنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضروری ہے. دیکھیے یہ کیا ہوا؟ ناستک ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، اور ہم تمام کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی
حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. نہیں وہ کہاں لائن پہ آیا, وہ تو قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا کہ ایسے لوگ لائن پہ نہیں آتے. دیکھو ایک جملہ ہمارے بزرگوں نے شبیر چچا بہت اچھا لکھا. ابھی آج ہی انتقال ہوا پاکستان میں مولانا فضل الرحمان یا مولانا فضل رحیم اشرفی, ایسا کچھ نام ہے, میں نام کچھ ادھر ادھر ہو رہا ہے. یہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت تھانوی سے بیعت تھے, ان کے یہ صاحبزادے ہیں. ہاں فضل رحیم غالباً نام تھا اشرفی, آج ہی انتقال ہوا, اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. ان کے ایک بھائی تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن اشرفی. شبیر چچا پوچھ رہے ہیں کہ جاوید اختر کو ہدایت ملی؟ نے کہا نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ تو سنو کہ کیوں نہیں ملتی ہدایت. تو مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن ہوتا تھا, وہ میں نے خود سنی ہے یہ بات. تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی جو دل کو لگی. فرمایا نام ابو طالب ہوگا, کیا ہوگا, چاہے نام کہہ لے لقب کہہ لے کچھ بھی ہو, ابو طالب ہوگا, لیکن دل میں ایمان کی طلب نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دیتا. چاہے رشتے میں حضور کا چچا ہو, لیکن کیا نہیں تھی, طلب نہیں تھی. اور آپ لقب کہہ لے نام کہہ لے, کیا ہے ابو طالب, ابو والا کے معنی میں ہوتے, طلب والا ہے, باپ کے معنی میں بھی ہوتا ہے, لیکن طلب نہیں ہے تو اللہ ایمان نہیں دیتا. جاوید اختر کو بھی پتہ ایسا چلتا ہے کہ طلب نہیں تھی, اس کو تو اللہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد نیچا دکھانا تھا. ہیں طلب لے کے آدمی بیٹھتا تو ہو جاتا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں یہ بات کہی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ یہ فرماتے ہیں, مفہوم یہ ہے کہ کوشش تمہاری طرف سے ہوگی, پھر اللہ سیدھے راستے پہ چلائے گا. سکھایا ہمیں روزانہ مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, ہم مانگیں گے تو اللہ چلائے گا. سمجھ آیا؟ اس لیے ابو طالب بھی ہو, طلب نہیں ہو تو نہیں ملتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جاوید اختر کو بھی اللہ ہدایت دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.